الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 7، لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے جو والدین پر لعنت کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس طرح ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یلعن الرجل والدیہ قال یسب الرجل ان الرجل فیسب اباہ ویسب امہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ جو آدمی اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں کرتا اس طرح۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو کسی کے باپ کو گالیاں دے گا وہ بھی تو تمہارے باپ کو گالیاں دے گا نا۔ اس طرح ہے کہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ تیری باپ کو گالی دے گا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الاداب کے اندر باب لا یسب الرجل والدیہ، اس حدیث کو نقل کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر سے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے اندر واضح طور پہ کہ تم کسی کے باپ کو اگر گالیاں دو گے تو وہ تمہیں آگے سے پھول پیش کرے گا، جی یہ پھول لیں جی آپ۔ تم اس کے باپ کو گالیاں دے رہے ہو اور وہ تمہیں آگے سے پیار دے رہا ہے، ایسے نہیں۔ نالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ قیامت کے نزدیک جس طرح لونڈیوں کے ساتھ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس طرح کل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ وہی رویہ رکھا جائے گا۔ آج کل کیا ہے حضرت جی، ایک بات یہاں پہ نا، ایک بزرگ تھے، بوڑھے والدین میرے پاس آئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کا پیغام بڑا پیارا تھا۔ انہوں نے کہا، شاہ جی آپ بڑا بیان کرتے ہیں، کبھی کبھار ہماری بھی کوئی بات بیان کر دیا کریں۔ میں نے کہا بتائیں، میں ضرور بیان کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے ایک شعر پڑھا، جب شعر پڑھا تو یقین میں نا ساری رات روتا رہا، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، دوسروں کا مجھے پتہ نہیں۔ وہ کہنے لگے بابا جی، اور وہ مائی کہنے لگی، نوح علیہ کے پتر، نوح علیہ کے پتر تیاں لے گئے کوئی اور، نوح لے گئے پتر تیاں لے گئے کوئی اور، مائی بابا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ کہنے لگے حضرت جی، ہمارا بیٹا آتا ہے چوروں کی طرح آتا ہے، ہمیں کتراتا ہوا نکل جاتا ہے، ہم صبح سے لے کے شام تک حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے کب ہمارا بیٹا آئے گا۔ ہم جی بھر کے اپنے بیٹے کی صورت دیکھیں گے، ہفتہ گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ کب میرا بیٹا آئے گا، ہمارے پاس کچھ لمحے بیٹھے گا۔ ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے گا، اور کم سے کم جب بڑھاپے میں پہنچ جائے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو یار، یہ ماں باپ ایسی نعمتیں پھر نہیں ملتی، ماں باپ ایسا پیار ہے یہ پھر نہیں کہتے۔ اتنا بیٹا کماتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن کبھی اس نے ہمیں ایک روپیہ بھی نہیں دیا۔ باہر ہم تو باہر سخی ہیں، ٹھیک ہے نا، باہر سخی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ باہر دوستوں کی حاجتیں تو پوری کی جائیں گی لیکن اپنے باپ کو پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ وہی تو بات ہے، کہتے ہیں کہ سارا دن ہم اسی آس میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، تو انہوں نے کہا کہ کبھی یہ وہ بچہ ہے ہمارا کہ جب زبان سے کوئی بات نکالتا تھا نا تو ہم اس کی فوراً پوری کر دیتے تھے، ہمارے ہزاروں لاکھوں روپئے اس نے تباہ کر کے رکھ دیے، ہم نے کبھی اف بھی نہیں کہا، ہم تو اسے سینے سے لگاتے تھے، ہم نے تو کبھی بچپن میں اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، جب اسے ہماری ضرورت تھی تو ہم نے تو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے تو اس کے پاس کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ نے کہا حضرت جی یہاں پہ جمعہ پڑھتا ہے، آپ اس پہ ذرا کریں۔ میں نے کہا ضرور۔ میں نے پھر اس جمعے پہ میں نے کھڑی کھڑی سنا دی، میں اس چیز پہ نہیں ہوں، میں نے کھڑی کھڑی سنا دی۔ میں کہا جو اپنے ماں باپ کا نہیں بن سکا وہ اللہ اس کے رسول کا بھی نہیں بن سکتا۔
اللہ بھی اس پہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا. باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے, ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی رحمت کی دنیا پہ مدر اگر کسی کو دیکھنا تو اپنی ماں کو دیکھو. وہ ماں کیا ہے؟ اللہ کی مدر ہے, اللہ کی محبت کی مدر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تو اپنی ماں کی طرف دیکھ کتنی محبت کرتے, میں تو 70 ماہوں سے بڑھ کر تجھ سے پیار کرتا ہوں. اور باپ کی طرف دیکھ, یہ جنت کا دروازہ ہے, اس کو راضی کریں گا تو جنت میں داخل ہوگا, ورنہ تو جنت میں نہیں جا سکتا. ماں باپ جیسا کوئی نہیں جے. ماں باپ سے پیار کیا کرو, ماں باپ سے محبت کیا کرو, پھر یہ رشتے نہیں ملتے. اچھا جب چلے جاتے ہیں نا, جن کے چاہتے ہیں ان کو پوچھنا کہ اس میں کیا ہے. بد دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ سے پیار کرنے کی توفیق دے, محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.